جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KPK منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو KPK کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا، اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے، اور ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات سے نوازنا ہے، چاہے وہ چترال ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، KPK ہے، اور اس طرح اور بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جن کو ہم اعلیٰ تعلیم دلوا کر پاکستان کا عظیم اثاثہ بنائیں گے، جس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے۔ کل میں نے اسلام آباد میں 1,00,000 لیپ ٹاپس، انتہائی اعلیٰ بچے اور بچیاں جنہوں نے نمبرز لیے ہیں اپنے امتحانوں میں، ان کا میں نے اس سال کا آغاز کیا ہے۔ اس میں چترال کے بچے اور بچیاں بھی شامل ہوں گی، ان کا بھی انشاءاللہ یہیں پر آ کر ان کو تقسیم کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ جو جنگ جیتی ہے، جو مئی میں ہوئی 4 دن کی جنگ ہندوستان کے ساتھ، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس 4 دن کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی، اور ہماری افواج پاکستان نے جن کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری ہوائی فوج جن کی کمانڈ کر رہے تھے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر، ان کے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر ہندوستان کے جہازوں کو گرایا، اور آج جو صدر ٹرمپ، جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا اور جنگ بند کروائی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی کہ اگر یہ جنگ بڑھ جاتی تو خدا نخواستہ بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا۔ تو میں ختاماً یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امن اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے، اور مل کر ہم ترقی کریں۔ آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں، لیکن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے میں ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں وہ چند مطالبات ابھی آپ نے یہاں پر پیش کیے ہیں، گیس پلانٹ کے بارے میں جو بات کی، میں انشاءاللہ اسلام آباد جاتے ہی اس کے آرڈر ایشو کروں گا، اور فی الفور یہاں پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ فی الفور گیس پلانٹ آپ کو لگا کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے جو متعلقہ وزیر اور سیکرٹری، آپ کو اسلام آباد نہیں آنا پڑے گا، وہ آپ کے پاس حاضر یہاں ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اپر چترال کے لیے آپ نے جو کہا کہ میں نے وہ نیپرا کا ٹیرف تو ایشو ہو گیا تھا، لیکن وہ بجلی کا معاملہ اپر چترال کا جو ٹیرف کا ابھی تک نہیں ہوا، تو انشاءاللہ جاتے ہی میں منسٹر اویس لغاری، تو میں ان کو فوراً ہدایت دوں گا، جا کے وہ آپ سے رابطہ قائم کریں گے، اور اس کے حوالے سے وہ فوری طور پر جو بھی مناسب اقدام وہ کریں گے۔ میں یہاں پر اپر چترال میں ہسپتال بنانے کا اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور فی الفور اس کے اوپر ہم کام شروع کریں گے۔ چترال بونی مسدود شندور روڈ جو ہے 153 کلومیٹر، اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ اگلے سال دسمبر میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ چترال آئون بمناد روڈ، اس کے اوپر بھی کام شروع ہے، اور یہ 46 کلومیٹر کا ہے، یہ اگلے سال مئی میں یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے لواری ٹنل جو شمالی جو ایکسس کی ہے لواری ٹنل کی، وہ 7 کلومیٹر کا وہ کام تھا، وہ مکمل ہو چکا۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بھرپور توجہ دوں گا، اور مزید جو آپ نے اس حوالے سے جو بات کی ہے، وہ میں منسٹر کمیونیکیشن اور سیکرٹری کمیونیکیشن کو، وہ دونوں یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے،
چترال میں اور مزید آپ کی جو عام ترین جو سڑک کا جو منصوبہ ہے وہ ان سے آپ سے وہ ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر میں بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ کروں گا۔ آخری آپ کا جو یہاں پر مطالبہ ہے بہت جائز ہے۔ اپر چترال کے لیے یونیورسٹی کا میں خصوصی وفاق سے اعلان کر رہا ہوں۔ چترال جو KPK کا ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اور KPK کے عوام بہادر اور بڑے غیور عوام ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کی اور آپ کی حب الوطنی پاکستان کے ساتھ مثالی ہے، اور آپ نے پاکستان کی ترقی اور یکجہتی کے لیے جو عظیم کاوشیں کی ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اور جہاں تک چترال کے عوام کا تعلق ہے تو آپ تو بہت مہذب اور پرامن لوگ ہیں، تو میں یہاں پر آ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میرے بڑے بھائی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب گو کہ وہ پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ KPK کی ترقیاتی منصوبوں میں اور خاص طور پر چترال کے منصوبوں میں ان کی بہت دلچسپی رہتی تھی۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے پاس ایک شاندار تحفہ لے کے آیا ہوں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ چترال میں دانش اسکول بنائیں۔ جب سے میں وفاق میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وزارت عظمیٰ کا یہ ذمہ داری دی تو میرا فوکس جو تھا وہ دور دراز علاقوں میں ایسی سہولتیں مہیا کرنا وفاقی وسائل سے، جس سے وہاں پر وہ سہولتیں آئیں گی تو وہاں کے عوام خوشحالی سے ہمکنار ہوں گے، اور اس میں آزاد کشمیر بھی ہے، اس میں گلگت بلتستان بھی ہے، اس میں بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں، اور چترال اس میں شامل ہے۔ اور یہ منصوبہ میں آج آپ کو بطور کسی احسان کے نہیں، یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کا حق میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ یہ دانش اسکول جو ہیں یہ ایچ کالج کے ہم پلہ ہیں، مگر یہاں پر عام آدمی کا بیٹا جائے گا، عام آدمی کی بیٹی جائے گی، یتیموں کے بچے جائیں گے، غریبوں کے بچے جائیں گے، اور تعلیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایچ کالج سے بھی بہتر تعلیم ہوگی وہاں پر انشاءاللہ، اور مکمل طور پر فری بورڈنگ اینڈ لاجنگ فری ہوں گی، بہترین کھیلوں کے میدان ہوں گے، اور ڈیجیٹل لائبریریز ہوں گی، سمارٹ بورڈز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سال اس دانش اسکول کا افتتاح آپ کے ساتھ میں کروں گا انشاءاللہ۔ اور بچے وہ ہوں گے، بچیاں وہ ہوں گی، چاہے وہ غریب ترین گھر سے تعلق ہو، وہ ہماری قوم کی عظیم بیٹیاں اور بیٹے ہیں، چاہے وہ یتیم بیٹی یا بیٹا ہو، فری تعلیم ہوگی اور اعلیٰ ترین تعلیم ملے گی انشاءاللہ۔